السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اپریل کی 13 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ منگل کو رپورٹ کے اجراء کے موقع پر وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن بھی موجود تھے، جنہوں نے کہا کہ وہ دوسری مرتبہ اس سالانہ رپورٹ کے اجراء کی تقریب کا حصہ ہیں، کیونکہ انسانی حقوق امریکی خارجہ پالیسی کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اس ضمن میں وزیر خارجہ نے روس کی جارحیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ واضح شواہد موصول ہو رہے ہیں جن میں روس یوکرین کے اندر سفاکی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لاشیں سڑکوں پر دیکھی جا رہی ہیں اور عام شہریوں کے املاک تباہ ہو گئے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ محکمہ خارجہ کی سالانہ رپورٹ میں تقریباً 200 ممالک کے اندر انسانی حقوق کی صورتحال بیان کی گئی ہے، اور جو ریکارڈ دیا گیا ہے وہ بہت جانچ پڑتال کے بعد شامل کیا گیا ہے۔ ان کے بقول امریکہ خود پر بھی انہی معیارات کا اطلاق کرتا ہے جو وہ باقی دنیا میں انسانی جمہوری حقوق کے احترام کے لیے دیکھنا چاہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے اندر بھی انسانی حقوق کے حوالے سے خدشات اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ انہی معیارات کے تحت تمام ملکوں میں جاری پریکٹسز کا جائزہ لیا گیا ہے، چاہے وہ امریکہ کے دوست ممالک ہوں یا ان کے ساتھ امریکہ کے اختلافات پائے جاتے ہوں۔ محکمہ خارجہ کی اس رپورٹ میں پاکستان سے متعلق بھی 72 صفحات پر مبنی ایک باب شامل ہے، جس میں سن 2021 میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ محکمہ خارجہ کی اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر غیر قانونی عسکری مسلح گروپوں بشمول طالبان کی حمایت کی گئی، بچوں کو جنگجو بنایا گیا اور آزادی اظہار اور میڈیا پر قدغنیں لگائی گئیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صحافیوں کے خلاف تشدد روا رکھا گیا، انہیں بلا جواز قید میں رکھا گیا یا ان کو غائب کر دیا گیا۔ سینسرشپ اور ہتک عزت کے مجرمانہ قوانین بنائے گئے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی سیاسی جماعتیں انتخابات میں فوج کی مداخلت پر تشویش کا اظہار کرتی رہی ہیں۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے رہنماؤں اور مبصرین نے امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ کو زمینی حقائق کے قرائب قرار دیتے ہوئے حکومت پر زور دیا کہ رپورٹ میں اٹھائے جانے والے ان مسائل کے تدارک پر کام کیا جانا چاہیے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں بعض عوامل سیاسی مقاصد کے تحت بھی ہو سکتے ہیں، تاہم پاکستان کو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور سامنے لائے جانے والے مسائل کے حل پر توجہ دینی چاہیے۔ انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان HRCP کی سابق چیئرپرسن زہرا یوسف کہتی ہیں کہ امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں سامنے لائے جانے والے مسائل زیادہ تر وہی ہیں جن پر HRCP کی سالانہ رپورٹ میں بھی بات کی گئی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں حالیہ عرصے میں جس شعبے کو سب سے زیادہ پابندیوں اور سختیوں کا سامنا رہا وہ اظہار رائے اور آزادی صحافت ہے۔ رپورٹ پر پاکستان حکومت اور وزارت خارجہ کی طرف سے فوری رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اسلام آباد نے امریکہ اور بھارت کے درمیان 2+2 وزارتی سطح کے مذاکرات میں پاکستان کے غیر ضروری تذکرے کو 2 ٹوک انداز میں مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ افسوسناک ہے کہ دو طرفہ تعاون کا فورم ایک تیسرے ملک کو ہدف بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جو سیاسی مصلحت اور دہشت گردی کے ابھرتے اصل خطرات سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں بھارت اور امریکہ کے درمیان جاری 2+2 ڈائیلاگ کے اختتام پر جاری مشترکہ بیان میں پاکستان پر زور دیا گیا تھا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف ٹھوس کارروائی کرے اور اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔
اور اب یوکرین روس جنگ کی تازہ ترین صورتحال۔ توقع ہے کہ امریکہ جلد ہی یوکرین کے لیے $75 کروڑ تک کی اضافی سیکیورٹی امداد کا اعلان کرے گا۔ امریکہ کی جانب سے یہ اقدام یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے روسی افواج کو پسپا کرنے کے لیے مزید مدد کی اپیل کے تناظر میں ہوگا۔ کانگریس کے ایک سینئر معاون نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ جب حتمی پیکج ابھی زیر بحث ہے، اس میں بھاری زمینی توپ خانے کے نظام سمیت ہاوٹزر کی امداد شامل ہونے کا امکان ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے منگل کو وائٹ ہاؤس کے بیان کے مطابق روس کی طرف سے جاری مظالم کے پیش نظر یوکرین کو سلامتی اور انسانی امداد فراہم کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ صدر جو بائیڈن نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن پر یوکرین میں نسل کشی کا الزام لگایا ہے۔ ریاست آئیوا کے دورے کے دوران انہوں نے تیل کی قیمتوں میں کمی کی ضروریات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کے خاندانی بجٹ یا ان کی اپنی گاڑیوں میں تیل بھرنے کا تعلق نصف دنیا سے ہے۔ یہ ایک ڈکٹیٹر کے اس فیصلے پر نہیں ہونا چاہیے جس کے تحت وہ کسی دوسرے ملک پر حملہ کر دے یا وہاں نسل کشی کرے۔ بائیڈن نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے روس کے اقدامات کو نسل کشی کے طور پر بیان کرنے کا دفاع کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم وکلاء کو بین الاقوامی سطح پر فیصلہ کرنے دیں گے کہ آیا یہ نسل کشی ہے، لیکن مجھے یقینی طور پر ایسا ہی لگتا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے منگل کو دیر گئے ٹویٹ کیا کہ ہم اب تک فراہم کردہ امریکی امداد کے شکر گزار ہیں اور ہمیں روسی مظالم کو روکنے کے لیے فوری طور پر مزید بھاری ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ پینٹاگون بدھ کے روز سب سے بڑے امریکی دفاعی کانٹریکٹرز کے سربراہوں کے ساتھ ایک خفیہ میٹنگ کر رہا ہے تاکہ یوکرین کی ہتھیاروں کی ضروریات کو پورا کرنے پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ نائب وزیر دفاع کیتھلین ہکس نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ مذاکرات میں شرکت کریں گی۔ روس کے یوکرین پر تقریباً 1.5 ماہ سے جاری حملے کو ختم کرنے کی امید کی جا رہی تھی، لیکن صدر پوٹن نے منگل کو روس کے مشرق بعید میں واسٹوچنی خلائی لانچ کی تنصیب پر کارکنوں سے بات کرتے ہوئے اس امید کو ختم کر دیا۔ روسی رہنما نے کہا کہ لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ فوج اپنے ملک کے عظیم اہداف کو حاصل نہیں کر لیتی۔ پوٹن نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ روس کی فوج پرسکون طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے امن مذاکرات کی ناکامی کے لیے یوکرین کو مورد الزام ٹھہرایا۔ اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے ملنے والی خبریں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ملک کے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد آج کراچی کے دورے پر ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری کے بعد انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس سندھ میں صوبے میں جاری ترقیاتی کاموں سے متعلق اجلاس کی صدارت کی، جس میں صوبائی حکومت نے مطالبہ کیا کہ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کراچی سرکولر ریلوے کے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے اسے چین پاکستان اقتصادی راہداری میں شامل کیا جائے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے مختلف جنوبی اضلاع بالخصوص افغانستان سے ملحقہ سرحدی علاقوں میں تشدد اور سیکیورٹی فورسز پر عسکریت پسندوں کے ہلاکت خیز حملوں میں اضافے نے عام لوگوں کو بھی پریشانی سے دوچار کر دیا ہے۔ حکومتی عہدیداروں کا موقف ہے کہ حکومت کے ساتھ مصالحت کے لیے مذاکرات کے معاملے پر کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان منقسم ہے اور زیادہ تر عسکریت پسندوں نے اب سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کے خلاف حملے تیز کر دیے ہیں۔ پچھلے 3 دنوں کے دوران جنوبی وزیرستان، کلاچی، ڈیرہ اسماعیل خان اور باجوڑ میں عسکریت پسندوں کی کارروائیوں میں فوج کے ایک میجر سمیت 7 سیکیورٹی اہلکار اور ایک مذہبی شخصیت جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور 7 زخمی ہوئے، جبکہ رواں ماہ اب تک ہونے والے واقعات میں کم از کم 15 پولیس والے جان سے گئے اور 1 درجن کے لگ بھگ زخمی ہوئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا موقف ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومت کی پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔
وزیر اعلیٰ محمود خان کے مشیر برائے اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کہ مخالفت کے باوجود حکومت کا عدم تنظیم کے ساتھ مصالحت کے لیے تیار ہے، تاہم حکومت کسی بھی طور پر عسکریت پسندوں کی سرگرمیوں پر خاموش تماشائی نہیں ہے، بلکہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار وقتاً فوقتاً عسکریت پسندوں کے حملوں کو ناکام بناتے رہے ہیں۔ امریکہ نے گزشتہ سال اگست میں امریکی انخلا کے بعد افغانستان میں انسانی حقوق کی پیش رفت میں زبردست کمی کو نوٹ کیا ہے۔ انسانی حقوق کے بارے میں سن 2021 کی رپورٹ میں طالبان کے قبضے سے پہلے اور بعد میں افغانستان میں انسانی حقوق کے اہم مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے۔ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کے قبضے نے ایک انسانی بحران کو جنم دیا ہے اور اس کے نتیجے میں انسانی حقوق کی سنگین پامالی ہوئی ہے۔ طالبان کے دور حکومت میں انتقامی قتل، خواتین اور اقلیتی گروہوں کو قائدانہ رول سے ہٹانے اور خواتین کے کام کرنے یا تعلیم حاصل کرنے پر پابندی کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ طالبان نے اس رپورٹ پر تاحال کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔ کابل میں منگل کو علماء کے ایک گروپ نے لڑکیوں کے لیے سیکنڈری اسکول دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلام خواتین کے حقوق کا علم بردار ہے، جن میں تعلیم اور کام کے حقوق بھی شامل ہیں۔ یہ ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں علماء کا دوسرا مطالبہ تھا۔ ممتاز علماء نے خواتین کے لیے تعلیم اور کام کی حمایت میں اسلامی قانونی فقہ کا حوالہ دیتے ہوئے اسی طرح کی درخواستیں کی ہیں۔ سری لنکا کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اپنے غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی کو معطل کر رہا ہے، جن میں بانڈز اور حکومت سے حکومت کو دیے جانے والے قرضے بھی شامل ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملک کئی دہائیوں کے بدترین معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ قرض کی تنظیم نو کے پروگرام کی تکمیل کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ اس سال تقریباً $7 بلین واجب الادا ہیں۔ سری لنکا کی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ غیر ملکی قرضوں کی بروقت ادائیگی اب ممکن نہیں رہی۔ تقریباً 40 ممالک اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک مسودہ قرارداد لانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس میں سلامتی کونسل میں ویٹو کا حق رکھنے والے 5 ممالک کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا جب وہ اس حق کو استعمال کریں۔ اگر قرارداد منظور کی جاتی ہے تو جنرل اسمبلی کا اجلاس اس وقت ہوگا جب سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان میں سے کوئی ایک، برطانیہ، چین، فرانس، روس یا امریکہ، کونسل کی کسی قرارداد کی منظوری میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے اپنا ویٹو کا حق استعمال کرے گا۔ لیکھتنسٹائن اس اقدام کی قیادت کر رہا ہے اور اس نے منگل کو اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر کہا ہے کہ شریک اسپانسرز اگلے ہفتے جنرل اسمبلی میں جلد منظور ہونے کی امید کے ساتھ قرارداد کے متن کو باضابطہ طور پر پیش کریں گے۔ امریکہ لیکھتنسٹائن کی زیر قیادت اس اقدام کی حمایت کرتا ہے اور شریک اسپانسر کے گروپ میں سے ایک ہے۔ امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین نے ایک بیان میں کہا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 5 میں سے کوئی ایک ملک فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی مخصوص قرارداد بین الاقوامی امن اور سلامتی کو آگے نہ بڑھائے اور وہ اپنا ویٹو کا حق استعمال کرے گا، لیکن انہیں اپنے فیصلے کی وضاحت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ امریکہ میں گزشتہ برس کے مقابلے میں مارچ سن 2022 میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں 8.5% کا اضافہ ہوا ہے، جو 40 سے زائد برسوں کے دوران سب سے بڑا سالانہ اضافہ ہے۔ امریکہ کے لیبر ڈپارٹمنٹ کی شماریات پر مبنی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قیمتوں میں اضافے نے امریکی صارفین کو متاثر کیا ہے۔ ان قیمتوں میں پیٹرول، مکانات اور گروسری سٹورز پر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ شامل ہے۔ فروری سے مارچ کے دوران افراط زر کی شرح 1.2% بڑھ گئی، جو جنوری سے فروری تک میں فیصد کے 8ویں حصے سے زیادہ ہے۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ ایک اہلکار نے ایک فلسطینی شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جس نے سیکیورٹی چیکنگ کے دوران اس پر چاقو سے وار کیا تھا۔ مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان کے دوران یہ تازہ ترین پرتشدد واقعہ تھا۔ حکام نے بتایا کہ اس شخص نے ایک تعمیراتی مقام کے قریب چاقو سے ایک افسر پر وار کیا۔
معمولی زخمی ہونے والے افسر نے اس شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس نے بتایا کہ حملہ آور کا تعلق مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے ہیبرون سے تھا۔ اس فائرنگ سے حالیہ دنوں میں ہلاک ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 5 ہو گئی ہے۔ ان میں ایک غیر مسلح خاتون بھی شامل ہے جسے بیت اللحم میں ایک چوکی پر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ امریکہ میں امراض کے کنٹرول اور روک تھام کے مراکز نے اس ماہ اپنے ملک میں ہونے والی اموات کے اعداد و شمار کو اپ ڈیٹ کیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ سال 3.46 ملین سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ یہ سن 2020 کی ریکارڈ تعداد سے تقریباً 80,000 زیادہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کووڈ وبا اس کی کلیدی وجہ تھی، لیکن منگل کو جاری ہونے والی ایک نئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ نوعمروں میں منشیات کی زیادہ مقدار لینے سے ہونے والی اموات میں بے مثال اضافہ بھی ایک وجہ ہے۔ محققین سمجھتے ہیں کہ سن 2021 میں امریکی اوسط عمر میں مزید 5 یا 6 ماہ کی کمی آئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت یا WHO نے پیر کے روز کہا کہ وہ کورونا وائرس کے انتہائی منتقل ہونے والی قسم اومیکرون کی 2 نئی ذیلی قسموں کے کیسز کا سراغ لگا رہا ہے تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ آیا وہ زیادہ متعدی ہیں یا زیادہ خطرناک۔ ادارے نے نگرانی کے لیے اپنی فہرست میں BA.4 اور BA.5 کو شامل کیا ہے، جو اصل BA.1 اومیکرون کی مختلف اقسام ہیں۔ WHO نے کہا کہ اس نے ان کی اضافی تبدیلیوں کی وجہ سے ان کا سراغ لگانا شروع کیا ہے، جن کا مدافعتی صلاحیت پر ان کے اثرات کو سمجھنے کے لیے مزید مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب ایک اعلان۔ اگر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ اردو VOA.com تک رسائی میں آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو اس بلیٹن کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ویب سائٹ وزٹ کیجیے۔ منفرد رپورٹس اور دلچسپ تبصروں کے لیے دیکھتے رہیے VOA کا TV پروگرام ویو 360 پیر تا جمعہ شام 7:30 بجے آج نیوز پر۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔